السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دو۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا، اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ آج کے اس عظیم الشان سالانہ انجمن کے صدر جلسہ فضیلت الشیخ محمد رفیق سلفی حفظہ اللہ اور دیگر مہمانان اعظام، عزیز طلباء و طالبات اور گاؤں کے معزز افراد اور انتہائی عزت و حشمت کی مالک ہماری دینی ماؤں اور بہنوں، مسلسل چند گھنٹوں تک طالبات کے تقریری تعلیمی مظاہرے کو سن کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ گزشتہ سال سے لے کر آج ایک سال کے درمیان جس طرح سے طالبات اور طلباء نے اپنا تقریری مظاہرہ پیش کیا ہے، یقیناً ان کامیابیوں کے پیچھے ہمارے ان طلباء و طالبات کے سرپرستوں کی اور مدرسے میں پڑھانے والے معلمین اور معلمین کی بڑی قد و کاوش اور انہی کی بڑی محنت اور لگن رہی ہے۔ انہی ایام میں گزشتہ سال میں آیا تھا اور چند طالبات نے اسی طرح کا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا تھا، لیکن اس سال کا یہ تعلیمی مظاہرہ سن کر یقیناً مجھے قلبی مسرت ہو رہی ہے اور اس بات کی طرف میرا ایقان بڑھ رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ گاؤں کے افراد، یہ نونہالان اور یہ بچے اپنی تعلیمی وابستگی کو ایسے دور میں مستحکم کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا مادیت کی طرف بھاگ رہی ہے۔ آج سرسری طور پر نہیں بلکہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس بات کا اندازہ لگے گا
کہ دوسری قوموں کے بنسبت یہ مسلم قوم بھی مادیت کے پیچھے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اور دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ہم جس قوم کے افراد ہیں اور ہمیں جس چیز کی سب سے پہلے تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابتدائی مرحلہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی اور اس کی ریاضت میں لگے رہتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو حکم دیا تھا وہ یہی حکم تھا کہ اقرأ، پڑھیے۔ وہ غار حرا جس کو آج ہم صرف غار حرا کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم پر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ غار حرا ایک ایسا مقام تھا جس کے ذریعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سیکھا اور پایا تھا۔ حرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا کہ حرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غار حرا، یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کو نبوت کہاں ملی، سب سے پہلے آپ پر وحی کہاں نازل ہوئی، تو بتا دیں گے کہ غار حرا سے۔ لیکن حرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں حرا کے معنی؟ نہیں بتا۔ حرا کے معنی ہوتے ہیں تجسس کے، کھوج، تلاشنے۔ آپ کسی چیز کی تلاش میں نکلے ہوں، کسی چیز کی چاہت آپ کے دلوں میں انگڑائی لے رہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چاہت کے اندر نکلے تھے اور کچھ حاصل کرنے کی انگڑائی آپ کے دل میں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ حاصل کریں۔ اسی کے حصول میں اور اسی کی چاہت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، اور آخر آپ کی یہ محنت رنگ لائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت پر فائز کیا گیا، اور آپ کو لفظ اقرا کے ذریعے وہ غار حرا جہاں پر ہماری مائیں بہنیں اور قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنے علاقہ اور علاقائیت کی بنیاد پر بھی اور اسلامی ماں اور بہن ہونے کے ناطے بھی میں ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس مدرسے کے اندر ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر بلکہ کلی طور پر طالبات کا یہ مظاہرہ تھا۔ طالبات کا یہ مظاہرہ اس مظاہرے سے میل کھاتا جا رہا تھا جس مظاہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ اصحاب صفہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند صحابہ اس علم کو حاصل کر رہے تھے جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون اگر کسی نے کیا تھا تو خاتون نے کیا تھا۔ کب؟ غار حرا کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر کھانا پکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں گیس سلنڈر نہیں تھے، اس زمانے میں جس زمانے میں مٹی اور گیس کے تیل موجود نہیں تھے، اس زمانے میں جس زمانے میں آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے بنانے کے آلات اور اس کے اوزار نہیں تھے، صرف گیلی لکڑی پر، کچی لکڑی کے ذریعہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کے اس کنکریلی زمین پر کھانا تیار کر رہی ہیں کہ جب کنکریلی زمین سے اترتی ہیں اور ان کے ٹفن میں جو 3 ڈبوں پر مشتمل تھا، جو 3 ڈبوں پر، اور میں 3 ڈبہ اس لیے کہتا ہوں
کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق یہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈبے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ڈبے میں کھانا رکھا، ایک ڈبے میں سالن رکھا اور ایک میں پانی رکھا، 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 3 ڈبوں پر مشتمل کھانا تیار کر کے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے ریتیلی اور کنکریلی زمینوں سے چلتی ہیں اور لکڑی کے ذریعہ سے، کچی لکڑی کے ذریعہ سے کھانا تیار کرتی ہیں۔ جب آگ بجھ جاتی ہے تو اس کو اپنے منہ سے پھونکتی ہیں، اس کی چنگاری نکلتی ہے اور اس چنگاری کے ذریعہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے داغدار ہو جاتے ہیں۔ آج اتنی محنت کوئی خاتون کرے گی؟ اگر افراد خاندان بڑھ جائیں، فیملی کی تعداد بڑھ جائے تو عورت فوراً چیخنے چلانے لگتی ہے، بہنیں چیخنے چلانے لگتی ہیں کہ کھانے کا بوجھ ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے، ہم اتنے کھانے تیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے نازک موقع پر کچی لکڑی کو جلا کر اور جب اس کو اپنے منہ سے پھونکتی ہیں تو اس کی چنگاریاں نکل کر اس کے چہرے کو داغدار کرتی ہیں، چہرہ بگڑتا ہے۔ اور چہرے بنانے کے لیے جس طرح سے آج مختلف قسم کے میک اپ کیے جاتے ہیں، اس کی صفائی اور ستھرائی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسی کوئی فکر نہیں تھی، ایسا کوئی انڈیا ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی حالت میں حضرت خدیجہ لے کر پہنچتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 ڈبوں پر مشتمل کھانا۔ رب العالمین جو 7ویں آسمان پر بیٹھا ہے، سارے منظر کو دیکھ رہا ہے، حضرت خدیجہ کے پکانے کو دیکھ رہا ہے، حضرت خدیجہ کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہا ہے، حضرت خدیجہ کے فکر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبرائیل، یہ خدیجہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اتنی مشقتوں، اتنی پریشانیوں کو جھیل کر غار حرا کے اندر جا رہی ہے، اس کو جاؤ رب العالمین کا سلام عرض کرو۔ کتنی معزز خاتون ہیں۔ یہاں آج اگر ہمارا کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا سینئر آدمی، کوئی سیاسی آدمی ہم کو سلام کر لے تو ہمارا سینہ 36 انچ کا سینہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو فلاں آدمی نے سلام کیا ہے، ہماری تکریم کی، ہماری عزت کی ہے، ہم کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہاں پوری کائنات کا مالک، پورا رب العالمین جو پوری جہان کا مالک و خالق و مربی و پالنہار ہے، یہ کس کو سلام کر رہا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا کس کے ذریعہ سے؟ جبریل امین کے ذریعہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہنچے جبریل امین اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک ٹفن ہے جس میں ایک ڈبے میں کھانا ہے، ایک ڈبے میں سالن ہے اور ایک ڈبے میں پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو رب العالمین کا ان سے سلام عرض کیجیے۔ میری بہنوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جبرائیل ہیں، یہ رب العالمین کا سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بھی سلام کا تبادلہ کیجئے، سلام پہنچائیے رب العالمین کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب العالمین کا سلام پہنچایا جا رہا ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے بھی خدیجہ کو سلام عرض کر دیجیے۔ میری بہنوں اور اسلامی بیٹیوں، آپ نے اپنی طالبات اور اپنی بچیوں کو جس علم کے حصول کے لیے اتنی جتن کی ہے، اتنی محنت کی ہے اور ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی اور علم نہیں ہے بلکہ یہ وہ علم ہے جس علم کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اگر کسی نے ڈھارس بندھائی تھی، ہمت دلایا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، آپ تھے، آپ نے تھے۔ خدیجہ نے ہمت دلائی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کانپتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ چادر اڑا دی۔ جب ہمت بندھی، ہوش آیا اور آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہ سارا منظر بیان کیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہمت کس نے دی تھی؟ خدیجہ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا، خدیجہ نے دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لن یضیعک اللہ ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ لن یضیعک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا جو معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کا جو برتاؤ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑا ہی اچھا اور نرالا ہے۔ اور ایک درمیانی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آج وہ چیز رفتہ رفتہ ہمارے درمیان سے مفقود ہے۔ وہ کیا کہا تھا؟ تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، سچائی آپ کا سب سے بہترین زینہ ہے، سب سے بہترین چیز جو آپ کے اندر خصلت ہے پائی جاتی ہے، وہ آپ کی سچائی ہے۔ میرے بھائیوں، پورا مکہ آپ کا دشمن ہے، پورا عرب آپ کا دشمن ہے، مگر دشمنی میں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصلتوں کو ماننے پر مجبور ہے، دو خصلتوں کو ماننے پر مجبور ہے۔ ایک کیا تھی؟ ایک صداقت اور ایک آپ کی امانت داری۔ آپ کی صداقت اور امانت داری کو مکہ کا ایک دشمن بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پایا۔ جب ہرقل کے دربار میں ابو سفیان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے اے ابو سفیان، تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اور ان کی زندگی کا طرز عمل کیسا ہے، بات چیت کیسی ہے، تمہارے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہے، اور تمہارے ساتھ ان کی گفتگو کیسی ہے؟ تو ابو سفیان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اے بادشاہ، یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی سچائی کی مکمل تعبیر ہے۔ اسی لیے آپ جہاں بھی رہیں عزیز طالبات اور آپ کے سرپرست حضرات، میں آپ کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سچے کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہیں، اور اپنی بچیوں کو ایک سچے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار کیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ اس سچائی پر اڑے رہیں، اور جہاں بھی رہیں سچائی کی دامن کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ ہونے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نزل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اضیاف من البحرین، کہ بحرین کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کچھ مہمان بن کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایسے وقت میں آئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا، وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے پانی کے جو قطرے گرنے لگے تھے، وہ لوگ جو بحرین سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطروں کو لے کر اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا، اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیا، اپنے دیگر اعضاء پہ ملنا شروع کیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ہتھیلی میں پانی کو لے کر اس کو پینا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے پوچھا، ما دعاکم علی ھذا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے مہمانوں اور بحرین سے آئے ہوئے لوگوں، اس عمل پر تم کو کس نے ابھارا ہے؟ تم یہ کام کیوں کر لے لگے کہ وضو کا پانی ہے، زمین پر گر رہا ہے، اس زمین پر گرے ہوئے پانی کے قطروں کو تم لے کر اپنے جسم پر ملنے لگے ہو اور اس کو پینا شروع کیا ہے؟ تو ان صحابہ کرام یا ان مہمانوں نے کہا تھا، بحرین کے لوگوں نے کہا تھا، حبا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ سے محبت کی بنیاد پر، صرف آپ سے محبت کی بنیاد پر، کیوں؟ آپ سے عقیدت ہے، ہو سکتا لعل اللہ یحبنا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جو محبت ہے اس محبت کے اندر استحکام آ جائے، اور استحکام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، میں یہاں ایک بات رک کر بولوں گا۔ میرے بھائیوں،
دنیا چاہتی ہے، دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے کہ بڑا سے بڑا آدمی ہم سے محبت کرے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی بھی ہم سے محبت کرے۔ یہ محبت کا میلان اور محبت کے میلان کو برقرار رکھنے کے لیے دو طرفہ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے جو جدوجہد ہونی چاہیے، جو کوشش ہونی چاہیے، جو اسباب اور وسائل ہونی چاہیے، اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اس میں کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ سامنے والا ہم سے محبت کرے۔ مثال یوں سمجھیے کہ ہمارے جناب ابو حماد صاحب ہیں، ابو حماد صاحب جو اس مدرسے کے بانی و مبانی ہیں، اور جس مدرسے کے چلانے میں اور اس کے بالوں پر کو صحیح کرنے کے لیے ہر طرح کی جتن اور ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ کہیں کہ ہم اپنے سارے احباب سے، بچوں کے سارے سرپرست سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ آپ کی یہ محبت کے لیے آواز کا بلند کرنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ آپ کے سامنے کے لوگ اس بات کے اقرار نہ کرنے لگیں، عملی طور پر وہ اپنے آپ کو اس میدان میں نہ اتار دیں کہ وہ سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کا محبت کرنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کی محبت اس وقت کارگر ہوگی، اس وقت مکمل ہوگی جب آپ جن کے بیچ میں لگے ہوئے ہیں، جن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کی خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے، آپ کی خدمت کو سمجھتے ہوئے وہ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے عقیدت کرنے لگے، اور آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر آپ کے ساتھ محنت، جتن اور لگن کرنے لگے، تب یہ جا کر آپ کی محبت میں استحکام ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ فحافظوا علی ثلاث خصال، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرنے لگے تو تین باتوں کو اپنے اندر ڈال لو، تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ جی پہلی چیز کیا ہے؟ صدق الحدیث، صدق الحدیث، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھے؟ سچ بولنا، صدق الحدیث، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی محفل میں رہو، سچ بات سنو، جھوٹ کے کبھی قریب۔ صدق الحدیث، سچ بولتے رہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی علامت تھی، یہی نشانی تھی، آپ کا امتیاز یہی تھا۔ ما جربنا الا بصدقا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا نا، میں نے، قوم نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا الا بصدقا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا جم غفیر، بڑا لاؤ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اہم مستقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا الا بصدقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی تو آپ کی زینت ہے، آپ نے کبھی جھوٹ کو اپنی زبان پر آنے نہیں دیا ہے، سچ ہی بولے ہیں، سچ 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 کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا کہا گیا؟ صدق الحدیث، سچ بولو۔ اور دوسری کیا تھے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانتوں کی ادائیگی کرو۔ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس پیسے رکھ دیں، کسی کے پاس مال ہے، یہ اولاد بھی امانت ہے، یہ اولاد بھی امانت ہے۔ ان امانتوں کے تعلق سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارنا، ان کے کردار کو بنانا، ان کو تعلیم سے مزین کرنا، ان کو بہتر تعلیم دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ ان امانتوں کی ذمہ داری، ان امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑی امانت جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر جو رب العالمین نے دی ہے، وہ امانت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا ہے وہ؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو، کون سی امانت کو؟ قرآن، دین کی امانت کو، شریعت کی امانت کو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس قرآن جیسی عظیم کتاب کی امانت کو ہم نے آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا۔ اتنا ہیکل پہاڑ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے، اتنی لمبی چوڑی زمین، اس زمین نے اس امانت کو، اور اتنا بڑا آسمان، اس آسمان نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے اور اس کو اٹھانے سے کیا کر دیا
انکار کر دیا۔ اٹھایا کس نے؟ اس انسان نے، کہ اگر اس کو 2 ہتھیلیوں میں رکھ کر پیس دیا جائے تو اس کی حیت اور اس کی شناخت ختم ہو جائے گی، وہ زندگی سے اپنے ہاتھ کو دھو دے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم ہو جائے۔ تو امانتوں کی ادائیگی کرو میرے بھائیو، یہ امانت ہیں، آپ ان امانتوں کی قدر کریں۔ یہ بچے جو آج بچے ہیں، کل یہ قوم کی امانت بن کر نکلیں گے، مستقبل کے یہ آپ کے قوم و ملت کے اندر آنے والی قوم کے رہنمائی کرنے والے اور آنے والے لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ان امانتوں کی حفاظت کریں، ان کے پیچھے اپنے وقت کو لگائیں، اپنی مال و دولت کو خرچہ کریں اور ان کو صحیح سمت میں لانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ بھی آج ہمارے اندر سے مفقود ہے۔ آج اتنا بڑا خاندان ہمارا ہے، اتنے بڑے لوگ گاؤں اور بستی کے لوگ ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَحُسْنُ الْجَوَارِ، اے لوگو تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہمارا ہر کوئی پڑوسی ہے، ایک گھر دوسرے گھر سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے پڑوسی کے دائرے میں آتا ہے۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کے معاملے میں واحد ایک مسئلہ ہے کہ شریعت نے اس کے اندر کفر اور غیر کفر کی تفریق نہیں کی ہے، مسلمان اور کافر کی تفریق نہیں۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، آپ کا پڑوسی کلمہ گو ہو، آپ کا پڑوسی دین کا ماننے والا ہو، آپ کا پڑوسی دین کا ماننے والا نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کو بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ اپنے اندر رکھیں، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ جو یہاں سے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب وہ کتاب و سنت کی کوئی بات کو سنتے تھے تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حدیثوں کی لکھنے والے محدثین کا نام نے آپ نے سنا ہوگا، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، یہ سارے کتابوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد کس نے لکھا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ان کے تعلق سے یہ بات نقل کی جاتی ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ جب تک وہ جو حدیث اپنی کتاب میں اپنی سنن میں لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد جب تک وہ اس پر عمل نہیں کریں گے، کسی دوسری حدیث کو آگے نہیں لکھیں گے۔ ایک حدیث لکھا، اس پر عمل کیا، پھر دوسری حدیث کو لکھا، اس پر عمل کیا، پھر تیسری حدیث کو لکھا، اس پر عمل کیا۔ تو جتنی بھی حدیثیں سنن ابی داؤد میں رکھی گئی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک ایک حدیث پر انہوں نے عمل کرنے کا التزام کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اس حدیث کو لکھ رہے تھے، ابو داؤد کو لکھ رہے تھے۔ انہوں نے حدیث کے اندر لکھا تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ چھینک آئے تو کیا کہنا؟ الحمدللہ۔ اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ چھینک آئے اس کا پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور اس سننے والے کے لیے سننے کے بعد اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں اتنے مگن ہیں کہ ایک مسافر سامنے سے گزرتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، لیکن لکھنے میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو ہوش نہیں رہا کہ اس کے چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ آگے نکل گیا وہ آدمی اور یہ جواب نہیں دے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ایک مسافر ادھر سے گزرا تھا، اس کو چھینک آئی تھی اور اس نے الحمدللہ کہا تھا، ہمیں اس کا جواب یرحمک اللہ کی شکل میں دینا چاہیے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب کو رکھ دیتے ہیں، قلم کو رکھ دیتے ہیں، سیاہی کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میں اس حدیث پر عمل نہیں کر لوں گا، جب تک اس کے چھینک کا جواب نہیں دے دوں گا، اس وقت تک میں حدیث کے لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکا۔ دریا کے کنارے گئے، ملا سے پوچھا کیا کوئی مسافر ادھر سے گزرا ہے؟ کہاں ایک مسافر گزرا ہے، اور جو بیچ دریا میں کشتی پہنچی ہے، اسی کشتی پر وہ آدمی سوار ہے۔ اس ملا دوسرے ملا سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تم مجھے اس کشتی تک لے چلو گے؟ کہا ہاں، اتنے درہم و دینار ہوں گے، ہم لے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ چلے اور وہاں پہنچے اور اس کے بعد فرمایا
यरहमुक अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा था, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या फरमाया, यरहमुक अल्लाह। उस मल्ला ने पूछा कि मैं पूरी रकम लेकर रहूंगा, आपसे जो बात तय हुई थी वो पूरे रकम आपको देने होंगे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया यहीं से वापस ले चलो और जितने पर हमारी तुम्हारी बात हुई थी मैं पूरी रकम देने के लिए तैयार हूँ। इमाम अबू दाऊद से उस मल्लाह ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं हदीस का लिखने वाला हूँ, हदीस पर अमल का हुक्म देने वाला हूँ, मशवरा देने वाला हूँ। आज मैं खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल ना कर सका था, उस आदमी को छींक आई थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा था, उस पर अमल करने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा था। मेरे भाइयों, आज आपने जो कुरान और सुन्नत की बातों को सुना है, हमारी माँ और बहनों ने जो किताब और सुन्नत की बात को सुना और समझा है, ज़रूरत है कि उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। उनके बच्चों ने जो उनको सबक दिया है, उनके बच्चों ने जो छोटे छोटे ज़बान से छोटे छोटे उम्र में जो उन्होंने किताब और सुन्नत की रोशनी में बातें कही हैं, ज़रूरत है कि वो खुद भी उस पर अमल करें और अपने बच्चों को भी उस पर उतारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को बालों पर अता फरमाए, इनके अंदर क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। आज ये बच्चे जो किसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़बिल में इन्हें और ज़मीनी मैदान पर आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के ताल्लुक़ से फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के ताल्लुक़ से फरमाया है, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों के साथ बेहतरी का इरादा कर लिया है, खैर का इरादा कर लिया है, भलाई का इरादा कर लिया है, तभी ये दीन की समझ इनके अंदर आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिनके साथ बेहतरी का इरादा करना चाहता है, भलाई का इरादा करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ क्या करता है, दीन की समझ अता कर देता है। आज इन बच्चों के अंदर दीन आ रहा है, दीन की तालीम आ रही है, दीन इनके अंदर पैदा हो रहा है। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इनके सीनों में इनके दीन को महफूज कर दे, इनके तालीम को महफूज कर दे और इसकी रोशनी में अपनी रोशन और अपने मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश करें। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।